بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے فضل اللہ اور تسخیر کائنات لازم و ملزوم ہے۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح خلق کیا ہے کہ اس میں ہر آن تغیر ہے، اور اس تغیر کے باعث انسانوں کی معاشی احتیاجات یعنی ضروریات، نیسیسٹیز، آسائشات، کمفرٹس اور آرائشات، ایڈارنمنٹس بھی بدلتی رہتی ہیں۔ چنانچہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق معاشی احتیاجات حاصل کرنے کے لیے انسان مجبور ہے کہ اشیاء کائنات کو مسخر کرے کہ جس کے متعلق کائنات کے خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ جاثیہ آیت 13۔ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، بلا شبہ اس میں تفکر یعنی ریسرچ کرنے والوں یعنی سائنسدانوں کے لیے آیات ہیں۔ کائنات کے مسخر ہونے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت 20 میں فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں تمام کر دیں، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے جھگڑتا ہے بغیر علم کے، اور یوں کہ اس کے پاس نہ تو ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور نہ ہی نور عطا کرنے والی کتاب۔ کائنات کے مسخر ہونے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 164 میں فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور رات اور دن کے اختلاف میں، اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہوتی ہیں، اور آسمان سے اللہ نے پانی اتارا جس سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی دی، اور اس میں جاندار مخلوق منتشر کر دی، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان موجود ہواؤں کی گردش میں اور مسخر کیے گئے بادل میں آیات ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ اشیاء کائنات چونکہ اللہ کے عطا کردہ سائنسی علوم یعنی فزکس، کیمسٹری، ریاضی اور میٹالرجی وغیرہ سے بنی ہیں، اس لیے خود انہوں نے فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما۔ سورہ طٰہٰ آیت 98۔ بے شک تمہارا الہ یعنی حکمراں اللہ ہے، وہ ذات کہ جس کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ چنانچہ
اشیاء کائنات کو مسخر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تعلیمی اداروں سے اللہ کے عطا کردہ علوم یعنی فزکس، کیمسٹری، ریاضی اور میٹالرجی وغیرہ حاصل کرے کہ جن سے وہ محیط ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سورہ بقرہ آیت 255۔ اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ دینا چاہے۔ اہم بات یہ کہ سائنسدانوں کی طرف سے مسخر کی جانے والی کائنات اللہ کے امر سے مسخر ہوتی ہے کہ جس کے متعلق انہوں نے سورہ اعراف کی آیت 54 میں فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں خلق کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، یعنی کائنات میں اپنا اقتدار قائم کیا، دن کو رات سے ڈھانپتا ہے کہ رات کے بعد پھر تیزی سے دن نکل آتا ہے۔ سورج، چاند اور ستارے اسی کے امر سے مسخر ہیں۔ یاد رکھو خلق اور امر اسی کا ہے۔ بابرکت ہے اللہ جو عالموں یعنی علم والوں کا رب ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ اور سائنسی عالموں کے باہمی تعلق کو واضح کرتی ہے کہ جس کے مطابق کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کا امر دینا اور پھر اس چیز کو خلق کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور سائنسدانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اشیاء کائنات کو مسخر کریں تاکہ انسانوں کو ان کی ضروریات زندگی زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق مل سکیں، اور ضروریات زندگی انسان کو ملتی ہیں کہ جب وہ پہلے فضل اللہ یعنی اللہ کی روزی حاصل کرے، اور کمائی کے لیے انسان کو پہلے تعلیمی اداروں سے ایم ایس سی، ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ کر کے تعلیم یافتہ اور پھر ہدایت یافتہ بننا ہوتا ہے۔ چنانچہ جن راستوں سے گزر کر انسان تعلیمی اداروں سے علم حاصل کرتا ہے اور پھر ہدایت یافتہ بنتا ہے، ان سے متعلق قرآن نے سورہ انبیاء کی آیات 30 اور 31 میں فرمایا کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو کافر ہیں کہ 7 آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، تو کیوں وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ اس کا توازن برقرار ہے، اور اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ تم صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور اب تسخیر کائنات کرنے والے تعلیم یافتہ سائنسدانوں کو علماء کا رتبہ عطا کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ فاطر کی آیات 27 اور 28 میں فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا
پھر اس کے ساتھ مختلف رنگوں کے ثمرات یعنی پھل نکالے، اور پہاڑوں میں سے مختلف رنگوں یعنی سفید، سرخ اور کالی سیاہ دھاریاں ہیں۔ اسی طرح انسانوں، چلنے والے جانوروں اور مویشیوں کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء یعنی اساتذہ، پروفیسر اور سائنسدان وغیرہ اس سے ہیبت زدہ رہتے ہیں۔ بے شک اللہ عزیز و غفور ہے۔ کائنات کو تسخیر کرنے والے عالموں سے متعلق قرآن نے مزید فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ سورہ روم آیت 22۔ اللہ کی آیات سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، بے شک ان میں عالموں کے لیے آیات ہیں۔ بہرحال جہاں قرآنی الفاظ اور اصطلاحات اللہ کے کلمات ہیں، وہاں کائنات کی تسخیر سے وجود میں آنے والی سائنسی دریافات، ایجادات اور علوم بھی اللہ کے وہ نہ ختم ہونے والے کلمات ہیں جن کے متعلق قرآن نے سورہ لقمان کی آیت 27 میں فرمایا، زمین میں جتنے درخت ہیں اگر سب کے سب کلمے بن جائیں اور سمندر ان کی دوات، اور اس کے بعد مزید 7 سمندر دوات بن جائیں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یاد رہے کہ انسان ساری کائنات کو تو تعلیمی اداروں سے حاصل ہونے والے علوم سے تسخیر کر سکتا ہے، لیکن علوم دینے والے اللہ کو نہیں، کہ جنہوں نے اپنے متعلق فرمایا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ سورہ طٰہٰ آیت 110۔ اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور ان کا علم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا احاطہ تو انسان اس وقت کرے کہ جب وہ کسی جگہ مقید ہو۔ انہوں نے تو اپنے متعلق یہ فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ آیت 115۔ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں، تو تم جدھر رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اور آخر میں مسلمانوں کے علمی اور سائنسی المیہ سے متعلق مختصر بات، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت یافتہ سائنسدانوں کو علماء کہا ہے کہ جو ان کے حکم سے تسخیر کائنات کر کے انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں،
لیکن وہ ہیں کہ پرستش فروش ملاؤں، پیروں، مفتیوں، ذاکروں اور اماموں وغیرہ کو پچھلی 11 صدیوں سے علماء سمجھتے چلے آ رہے ہیں کہ جن کا ہدایت یعنی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ سے عملاً دور دور کا واسطہ نہیں، کہ پھر اپنی پرستشوں کی بنیاد پر کوئی ایک بھی سائنسی ایجاد کر سکے ہے۔ چنانچہ مسلم معاشرے کے یہ نکھٹو، مفت خور اور تنگ نظر پرستش فروش مذہبی پیشوا ایک طرف تو مسلم بچوں بچیوں کے سائنسی علوم پڑھنے اور ان کے تعلیمی اداروں کے سخت خلاف ہوتے ہیں، اور دوسری طرف غیر مسلم سائنسدانوں کی سائنسی ایجادات یعنی لاؤڈ سپیکر، سائیکل، موٹر سائیکل، کار، ہوائی جہاز، ٹی وی، ریفریجریٹر، پنکھے، بلب، ٹیوب لائٹ، استری، لیپ ٹاپ، موبائل اور میڈیسن وغیرہ کا استعمال خوشی خوشی کرتے ہیں۔ یہ کھلا تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔